السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ کل رات ہم نے مایوسی کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اگر کسی چیز کے حاصل کرنے میں یا امتحان میں ناکام ہونے پر مایوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حوصلہ رکھنا چاہیے اور بار بار کوشش کرنا چاہیے اپنے محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ باتیں صرف ہوائی نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سامنے تصویر میں جو لڑکی ہے، اس کا نام سدرا ہے۔ یہ بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے بھی 13 نومبر 2022 کو MD-CAT ٹیسٹ دیا تھا، لیکن یہ ٹیسٹ میں ناکام ہوئی۔ تو 19 نومبر 2022 کو انہوں نے خودکشی کر لی اور اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ تو اب دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کریں۔ اس نے خودکشی کیوں کی، اس کے بارے میں BBC.com نے ایک اہم رپورٹ شیئر کی ہے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے والد صاحب کا بیان ہے کہ سدرا میری اور اپنی والدہ دونوں کی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہم دونوں اس سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے، اور ہم نے اس پر کبھی یہ دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ اس نے ہر قیمت پر ڈاکٹر بننا ہے۔ لیکن وہ خود ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لہذا جب میڈیکل کالج کے داخلہ ٹیسٹ میں ان کے نمبر کم آئے تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لے لی۔ سدرا بی بی نے گزشتہ اتوار، یہ رپورٹ 19 نومبر کو لکھا گیا ہے، تو 13 نومبر کی اتوار کا ذکر ہے کہ 13 نومبر کے اتوار کو کوئٹہ میں پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے منعقدہ ٹیسٹ میں اس نے حصہ لیا تھا، اور اس کے والد کا نام امجد رحیم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ داخلہ ٹیسٹ میں نمبر کم آنے پر ان کی بیٹی مایوس ہوئی ہو، لیکن ہمارے گھر کے کسی فرد کی جانب سے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ سدرا بی بی کا تعلق ایران سے متصل بلوچستان کے دور دراز ضلع کیچ سے تھا۔ انہوں نے FSc تک تعلیم اپنے ضلع سے حاصل کی تھی۔ سدرا بی بی کے والد امجد رحیم نے کیچ سے فون پر BBC کو بتایا کہ ان کی بیٹی کو جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ چونکہ کیچ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں میڈیکل اور دیگر پروفیشن سے متعلق کالج اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں مناسب مراکز نہیں، اس لیے ہزاروں طلباء و طالبات FSc کرنے کے بعد پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں۔ امجد رحیم نے بتایا کہ سدرا گزشتہ سال FSc کرنے کے بعد نومبر میں کوئٹہ آئی تھی، اور رواں ماہ ان کو کوئٹہ میں 1 سال پورا ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئٹہ میں اپنی بہن اور علاقے کی چند دیگر لڑکیوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں مقیم تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ اتوار یعنی 13 نومبر کے اتوار کو کوئٹہ میں میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوئے تھے، جس کے اگلے روز ان کی موت واقع ہوئی۔
امجد رحیم کا کہنا تھا کہ وہ کراچی میں تھے جب سدرا کے ساتھ مقیم میری بڑی بیٹی نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں مجھے اطلاع دی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس کمرے میں تمام لڑکیاں کم عمر تھیں، اس لیے وہ میری بیٹی کو سنبھال نہیں سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جب اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں تو وہ کوئی چٹھی وغیرہ لکھتے ہیں، لیکن میری بیٹی نے کوئی چٹھی وغیرہ نہیں لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سدرا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور اس کو ہر وقت یہ پریشانی تھی کہ میں ڈاکٹر بن سکوں گی یا نہیں۔ میری بیٹی کی FSC میں فرسٹ ڈویژن آئی تھی، لیکن ان کی نمبر 700 سے کچھ اوپر تھے۔ نمبر کم ہونے کے باعث بھی وہ پریشان تھی، لیکن ہم نے اس کو بتایا کہ نمبر بہتر ہو سکتے ہیں۔ امجد رحیم کا کہنا تھا، ہاں ہم والدین کی حیثیت سے اس کو نصیحت ضرور کرتے تھے کہ بیٹی جب اتنی دور پڑھائی کے لیے جا رہی ہو تو وہاں اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینا، لیکن ہم نے کبھی بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ امجد رحیم کا کہنا تھا کہ میری بڑی بیٹی نے بتایا کہ سدرا کبھی کبھار اس حوالے سے بھی پریشانی کا اظہار کرتی تھی کہ والد کس طرح ہمارے تعلیمی اخراجات کو پورا کر سکیں گے۔ میری بڑی بیٹی نے بتایا کہ وہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ابو کو سلامت رکھے، وہ ہماری اخراجات کا بندوبست کریں گے۔ حالیہ کچھ عرصے میں نوجوان طالب علموں میں امتحانات میں ناکامی، نمبرز کم آنے یا دیگر ایسی وجوہات کے باعث خودکشی کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بلوچستان کے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر غلام رسول کا کہنا ہے، انسان میں خودکشی کرنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن جس بچی یعنی سدرا کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ان کا نہ کبھی میں نے معائنہ کیا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی تحریر چھوڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بچی نے صرف داخلہ ٹیسٹ میں ناکامی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا ہو، بلکہ اس کی متعدد دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو یا کوئی سماجی مسئلہ ہو، کیونکہ اکثر سماجی دباؤ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اپنی زندگی کو چیلنج کی نظر کرتے ہیں۔ جب چیلنج میں ناکامی ہو تو مایوسی ہوتی ہے، اور جب مایوسی ہوتی ہے تو لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں خصوصاً طلباء کو اپنے لیے ایک ہی ہدف مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کئی ٹاسک سامنے رکھنے چاہیے تاکہ اگر ایک حاصل نہ ہو سکے تو دوسرے پر توجہ دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نوجوان طلباء دباؤ کا شکار ہو تو ان کی کونسلنگ ہونی چاہیے، اور یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے سوائے پاکستان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا اور تعلیمی اداروں میں مناسب کیریئر کونسلنگ کی بات نہیں کی جاتی۔ جب نوجوان طلباء کسی الجھن کے شکار ہو تو ان کو خاندان اور تعلیمی اداروں کی جانب سے کونسلنگ فراہم کی جانی چاہیے، اور ان کو ان کے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی دی جائے کہ اگر ایک شعبے میں کامیابی نہ بھی ہوئی تو دوسرا یا تیسرا اپنایا جائے گا۔ اس طرح بچوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ عمومی طور پر والدین کو بچوں کو سخت چیلنج نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کسی چیز میں ان کو کامیابی نہیں ملی تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کی مناسب کیریئر کونسلنگ کی جانی چاہیے۔ ہر کسی نے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا ہے۔ تعمیری نو کالج کوئٹہ کے پرنسپل پروفیسر عابد مقصود اس بارے میں کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیریئر کونسلنگ جیسے موضوع کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور تعلیمی اداروں میں بھی اس حوالے سے خاطر خواہ آگاہی نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ طلباء ہو یا ان کے والدین ہو آج بھی صرف ڈاکٹر یا انجینئرنگ کو ہی اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طلباء کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں سب ڈاکٹر نہیں ہے اور نہ ہی سب نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں نے پیسے کے لیے علم حاصل کرنا ہے تو صرف ڈاکٹر زیادہ پیسے نہیں کما رہے ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ایسے شعبے بھی ہیں جن سے تعلق رکھنے والے لوگ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اور ان کی زندگی ڈاکٹروں کے مقابلے میں آسان بھی ہے۔
प्रोफेसर आबिद मकसूद ने कहा कि बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर डॉक्टर न भी बन सके तो इससे मुतालिक कई दीगर शोबे हैं, जैसा कि फार्मेसी है, बायोकेमिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री है, ऑप्टोमेट्री है, नर्सिंग है। उन्होंने अपने ख़ानदान की मिसाल देते हुए कहा कि मेरा भाई और मेरी बेटी दोनों डॉक्टर बनना चाहते थे मगर न बन सके। जब वो दिल बर्दाश्त हुए तो मैंने उन्हें समझाया था कि इल्म की दुनिया में दीगर शोबे भी हैं जिन्हें इख्तियार किया जा सकता है। प्रोफेसर आबिद मकसूद का कहना था कि वालिदैन को बच्चों की सलाहियतों के मुताबिक उनकी हौसला अफजाई और सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आज की गुफ्तगू थी हमारी, और आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो डॉक्टरों ने दो मशवरे दिए हैं उन पर अमल करना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की ख़ुद कैरियर काउंसलिंग करें। अगर ख़ुद वो अनपढ़ है या नहीं जानते इन चीज़ों को तो पढ़े लिखे लोगों के पास अपने बच्चों को ले जाएं ताकि उनको मुतमईन करें। और दुनिया में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर पेशा नहीं है बल्कि दीगर भी बेशुमार पेशे हैं जिसे अपना कर इंसान अपना हलाल रिज़्क़ कमा सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।